ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان ڈاکٹر عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مسلمانوں پر جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لازم ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا لازم ہے۔ قرآن مجید کی نص قطعی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ کلمہ شہادت کے بعد اس عقیدے سے انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور وہ کفر و ارتداد کے بیاباں میں بھٹکتا اور ذلیل و رسوا ہوتا رہتا ہے۔ آج ہمارے درمیان عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی قابل شخصیات موجود ہیں، جن کا میں تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میری دائیں جانب طہا قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، جو ممبر برٹش امپائر UK ہیں، متعدد کتب کے مصنف ہیں اور پاکستان کے نامی گرامی فلنتھرپسٹ ہیں۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب، جو قریب 3 دہائیوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور اس وقت شیخ زاید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف پنجاب کے ڈائریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے متعدد تحقیقی مقالے شائع کیے، جس کے نتیجے میں صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے انہیں ایوارڈ بھی ملے۔ میں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا آج کے اس بہت ہی اہم پروگرام کے لیے۔ ہماری آج کی گفتگو میں کوشش ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت کے عقلی، علمی اور ایمانی جہاد کا احاطہ کیا جائے تاکہ آج کا نوجوان اس کی اہمیت اور گہرائی سے آگاہ ہو سکے۔ میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو اس عقیدے کی اہمیت کے بارے میں آگاہ فرمائیں کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر موقع ملا بات کرنے کا۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، ان کے کچھ خاص شعار، کچھ علامات، کچھ جنہیں ہم عقائد کہتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں اور اس مذہب کی وہ ایک شناخت بن جاتے ہیں۔ اب دین اسلام کی جو عقائد ہیں اور جو شناخت ہیں وہ بنیادی طور پر 5 عقائد ہیں۔ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ نبوت و رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ بنیادی عقائد ہیں اور ان کے بغیر کوئی شخص جو ہے یعنی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ان 5 عقائد میں جو دوسرا عقیدہ ہے، عقیدہ نبوت و رسالت، اس نبوت و رسالت کی ایک اہم جز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانا جائے۔ ٹھیک، انبیاء کرام کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے شروع کیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے، اور آپ اس سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی ہیں۔ ٹھیک، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات اور کتاب ہدایت یعنی قرآن حکیم میں 20 آیات ایسی ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مفتی شفیع صاحب نے جو کتاب اس پہ ختم نبوت پر قلم بند کیا، انہوں نے 100 سے زیادہ آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک، اور اسی طرح احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں جو بنیادی آیت ہے وہ تو سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اس میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ تو یعنی خاتم النبیین کے الفاظ کہہ کر گویا کہ اس عقیدے کو بالکل واضح کر دیا گیا اور
اور کتنی آیات ہیں جس میں فرمایا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو یہ ساری آیات یہ بتا رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ عالمگیر ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اب یہ عقیدہ ایسا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کی روشنی میں متعدد مواقع پر، مثلا آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ تھا، ایک پیغمبر جاتا اس کی جگہ دوسرا آ جاتا، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اسی طرح ایک بڑی اچھی مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے محل بنایا، بڑا خوبصورت محل، لوگ اسے دیکھتے ہیں، چاروں طرف سے دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے ایک حصے میں دیکھیں کہ اس کی ایک اینٹ جو ہے وہ خالی پڑی۔ فرمایا کہ وہ جو اینٹ ہے وہ نبوت کی آخری اینٹ ہے اور وہ اس محل کو مکمل کرنے والا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ وہ محل مکمل نہیں ہوتا انبیاء کرام کا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس کے اندر نہ آئے۔ اور متعدد یعنی آپ کے اقوالات، ارشادات ہیں، اقوال ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت آخری امت ہے اور میری نبوت اور رسالت آخری رسالت ہے، میرے بعد امت نہیں ہے، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ تو ان اقوال و ارشادات کی روشنی میں میرے خیال میں کوئی ایسا جواز نہیں رہ جاتا کہ ہم اس کے اندر کوئی اور رخنہ نکالیں، لیکن اس فتنے کی نشاندہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اپنے اقوال و ارشادات میں کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، دجال کا لفظ بھی ہے، کہ وہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ ٹھیک، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے وہ ثلاثون کذابون کے الفاظ ہیں کہ 30 جو یعنی دعویٰ کرنے والے آئیں گے اور ان کا ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، نبی میں، آخری نبی میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تو کسی نے دعویٰ، جی میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک خط بھی لکھا۔ اس خط میں یہ لکھا کہ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے ہے اور مجھے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کو خط لکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب دیا اور اس میں یہ فرمایا کہ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس کو آپ نے کذاب فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی، جس کو جنگ یمامہ بھی کہتے ہیں، وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت کا سب سے پہلا اجماع اس بات پر ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ خیر القرون تھا، صحابہ کرام تھے، آپ ہی کا دور تھا، کہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ اور آپ کہہ لیں کہ جہاد کرنا، اور اجماع کے ساتھ متفق، اور اس جہاد میں جو جنگ یمامہ ہوئی، بڑا مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہے، حفاظ کرام اس کے اندر شہید ہوئے، ان کی تعداد 1200 تک آتی ہے۔ لیکن اس عمل سے اور اس جہاد سے یعنی ایک بات واضح ہو گئی کہ امت کے اندر اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے، اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اہمیت کو اجاگر کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر اور بھی ہماری گفتگو ہوگی، خصوصاً جو آپ نے وسعت کی بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ اس کی وسعت جو ہے وہ عالمی ہے، اور دوسرا یہ کہ جس عمارت کی تکمیل کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ اسے ہم کہیں کہ نبوت کی عمارت کی تکمیل جو ہے وہ آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا پھر انسانیت کی تکمیل کہاں سے جو ہے اس اینٹ کے ساتھ مکمل ہوئی، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم طاہر قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کیجئے کہ وہ لوگ کہ جو اس عقیدے پر ایمان نہ رکھیں
ان کی حیثیت کیا بن جائے گی مسلمانوں اسلام کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ جی آپ کا ڈاکٹر صاحب اور ٹی وی ٹوڈے کا بھی کہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر آج کا پروگرام یہ رکھا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ذرا پیچھے لے جاؤں گا۔ آپ نے سوال کیا تھا جی پلیز کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے جی جی اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین۔ اب دین اسلام میں جیسے پروفیسر صاحب نے جو آیت کوٹ کی سورہ احزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کے مطابق اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ختم نبوت کامل جو انہوں نے بک لکھی، اس کے مطابق 100 سے زائد قرآنی آیات ہیں جن پر عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کر دی گئی۔ ٹھیک، اور ان شارٹ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بس 2 فکروں میں اس کو بیان کروں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ ہاں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، ان کا وہ نبوت کا سٹیٹس جو اللہ نے قرآن میں ان کو دے دیا وہ تو برقرار تھا اور رہے گا، جو قرآن کا سٹیٹس ہے دیا ہوا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد قرب قیامت میں وہ آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی بن کر آئیں گے، اور جیسا کہ پہلے ڈسکس ہوا کہ وہ سیدنا مہدی علیہ رضوان کے پیچھے ایک نماز پڑھیں گے، اس کی طرف ہم جب آئیں گے اس پر مزید گفتگو ہم کر لیں گے۔ صحیح، تو بات سر ہو رہی تھی کہ اس عقیدے پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اس کیا امپیکٹ پڑتا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمانوں کو کیوں اس بارے میں ہمیشہ اٹینٹیو رہنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بال برابر بھی کوئی فرق نہ آئے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم ایک بہت اہم نقطے کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ طہ قریشی صاحب اس کے اوپر اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ جی بالکل، یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل صراحت سے اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے، بیان کر دیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی احادیث مبارکہ تقریباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کامل میں کہا ہے تقریباً 200 سے زائد احادیث ہیں، جس کا حوالہ پروفیسر صاحب بھی دے رہے تھے۔ تو ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ یہ بالکل وضاحت کے ساتھ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور میں تو بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے رب العالمین ہونے میں، رب العالمین میں کسی قسم کا کوئی شریک پسند نہیں، جس طرح اللہ کو اپنے رب العالمین ہونے میں کوئی شریک پسند نہیں، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم النبیین ہونے میں بھی کوئی شریک پسند نہیں ہے۔ یہ اس قدر اہم مسئلہ ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اب جو لوگ، میں عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہا تھا اس وقت، تو یہ تو عقیدہ ختم نبوت ہوا۔ اب جو عقیدہ ختم نبوت کو نہ ماننے والے ہیں، تو میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کر دے، وہ امیڈیٹلی آؤٹ آف فولڈ اسلام ہو جاتا ہے، دار اسلام سے فوراً خارج۔ اور اس کے ماننے والے
اس جھوٹے مدعی نبوت کے ماننے والے اور اس کے پیروکار وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت اور فضیلت اس عقیدہ ختم نبوت کی، اور ہمیں یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ اللہ نے صرف ایک اس مسئلے کے لیے 100 سے زائد آیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کے 200 سے زائد احادیث میں یہ موضوع بیان کیا ہے۔ کیوں کہ یہ مسئلہ ہے ہی اتنا اہم۔ اب تھوڑا سا اگر ہم اس پر ذرا غور کر لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم اس طرف آئیں گے کہ وہ نبوت کا دعویٰ سٹیجز میں کرتے ہیں یا براہ راست نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب نے براہ راست نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جی مجھے آپ نبوت میں شریک کر لیں، آپ شہر کے ہو جائیں، ہم دیہات کے ہو جاتے ہیں، ہم مفازات کے نبی بن جاتے ہیں، تو یہ مضافات کے نبی بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے کسی بھی وقت اس مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، جی بالکل، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ سر بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ یہ نقطہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آنا چاہیے کہ ختم نبوت پر ایمان، جیسے طاہر صاحب نے فرمایا کہ وحدانیت کے اوپر جیسے اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے پہ کوئی شرکت پسند نہیں ہے، اور اسی طرح خاتم النبیین ہونے پہ بھی کسی شرکت شامل نہیں ہے، تو اس عقیدے کے اوپر اگر کوئی شک بھی کرے تو بھی بہت خطرہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی اہمیت پہ آپ اگر کچھ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ جس طرح قریشی صاحب نے بات کی کہ اس پر امت کا ایک اجماع ہے اور اس میں کوئی اختلاف، کوئی رائے نہیں ہے، قرآن حکیم، حدیث مبارکہ، اجماع امت، اور عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے یعنی نبوت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایک نبی کی جو تعلیمات ہیں فراموش کر دی جائیں یا ان کے اندر تحریف ہو جائے، یا بعض دفعہ یعنی اس قدر وسعت ہو کہ وہاں پیغمبر نہ پہنچ سکے، ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ نہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں کوئی تحریف ہے، وہ بالکل صحیح ہیں، محفوظ ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نہ ان کو فراموش کر دیا گیا ہے، نہ نئے نبی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بعض دفعہ نبوت کی تکمیل کسی اور درجے میں کروائی جاتی ہے، وہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک بات لکھتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو کہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ اپنے دعوے کی دلیل دیں، یہ بھی نہیں پوچھ سکتے، یہ بھی نہیں پوچھ سکتے، جی جی، یعنی اس سے انہوں نے کہا جی کہ آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یہ بھی آپ کو دار اسلام، کیونکہ اس سے آپ نے اپنے ذہن میں شک ڈال دیا کہ شاید تو آپ کے سوال سے آپ نے پوری گفتگو کو مشکوک کر دیا۔ ناظرین کرام، جیسے ہمارے پینلسٹ نے بتایا کہ یہاں تک کہ آپ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور آپ اس سے یہ پوچھیں کہ جی آپ اس کی دلیل دیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ پوچھنے کی صورت میں بھی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے۔ مجھے ایک چیز کے اوپر طاہر قریشی صاحب سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، احمدیزم ریلیجیو سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹو ان یو کے پاکستان کانٹیکسٹ، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ مذہبی، سماجی اور سیاسی جہاد برطانیہ اور پاکستان کے تناظر میں۔ یہ دونوں کتب پنجاب یونیورسٹی نے، شیخ زید اسلامک سینٹر جو پنجاب یونیورسٹی میں جس کے ڈائریکٹر ہیں پروفیسر محمد عبداللہ صاحب، انہوں نے پبلش کیا ہے، اور یہ بہت تحقیق کے بعد طاہر قریشی صاحب نے یہ کتب لکھی ہیں۔ ہمارے ہاں تو طاہر صاحب یہ قانون ہے، اس لا آف دا لینڈ، کہ پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ جو قادیانی ہیں وہ غیر مسلم ہیں، یہ تو لا آف دا لینڈ ہے۔ اب یو کے میں آپ رہتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ یو کے میں رہتے ہوئے اس طرح کی کتب لکھنے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس طرف توجہ جو ہے ناظرین کی کروائیں
کہ یہ جو بک ہے نا یہ احمدزم ریلیجیس سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹیو ان یو کے پاکستان کانٹیکسٹ، یہ بک لکھی ہی برطانیہ کے حوالے سے گئی ہے. اچھا. کیونکہ اس وقت جو ایک دیکھیں احمدیہ کمیونٹی جو ہے نا، جو جس کے بانی مرزا غلام قادیانی تھے، اس کے 13 گروپ بن چکے ہیں. اور جو پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، پاکستان کی پارلیمنٹ اور آئینی ترمیم کے ذریعے، وہ صرف قادیانی گروہ کو نہیں، قادیانی اور لاہوری گروہ دونوں کو، ٹھیک، اور کوئی بھی اس کے بعد ان کا کوئی پیروکار ہو. اب 13 کے 13 گروپ جو ہے اس آئین کی روح سے جن کا بھی تعلق جماعت احمدیہ سے ہوگا، چاہے وہ قادیانی گروپ ہو، لاہوری گروپ ہو، چمبا گروپ ہو، کتنے سارے جو بھی ہوں گروپ، وہ تمام کے تمام دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ہمارے ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم میں پاس ہونے والی قرارداد ہے. جی بالکل جی. جمہوری دور کی یہ بالکل جو جدید دور کا جو نظام ہے، قرارداد ہماری پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے بعد پاس ہوئی. جی بالکل بالکل. 13 دن دیے گئے، 13 دن. اس میں قادیانی گروپ سے بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا. قادیانی گروپ سے مرزا ناصر جو ان کے اس وقت کے جو جانشین تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے، وہ وہاں پر تھے، موجود تھے. انہوں نے اس پر پوری جو ہے وہ بحث کی. اور اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے وہ ایک سوشلسٹ پارٹی کے ایک رہنما تھے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں بحث کی ہے، جس طریقے احسن طریقے سے جس طرح امت کا کیس پیش کیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پیپلز پارٹی پوری کو. دیکھیے یہ ایک مثبت پہلو ہے، یعنی اگر کوئی مذہبی تنظیم کرتی تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو مذہبی تنظیم ہے. ایک ایسی تنظیم، ایک ایسی پارٹی کہ جو بنیادی طور پہ سیکولر سوچ رکھنے والی ہے، اس نے جمہوری قدروں کے مطابق بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ کیا. ایبسولوٹلی. اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اللہ ان کو طریقے رحمت کرے، وہ وزیر اعظم تھے، اور اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھے، وزیر قانون وہ پیرزادہ صاحب تھے، اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ دے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوشلسٹ پارٹی تھی، اور انہوں نے پوری جو پاکستانی قوم تھی اس کے جذبات کی نمائندگی کی، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو وہاں سامنے رکھا گیا. اس میں دیکھیے ANP بھی تھی، عوامی جو نیشنل پارٹی تھی، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو کمیونسٹ سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے عوام کے جذبات کی ترجمانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی حدیث کیا کہتی ہے. لیکن میرا سوال سر کہ یہ کتاب آپ کو UK میں لکھنے کی، میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے وہ قومی اسمبلی کی بات چھیڑی، تو میں نے کہا کہ ذرا لوگوں کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رات کو اٹھے، صبح سو کر اٹھے تو وہ اسٹیمپ نہیں لگا دی، باقاعدہ بحث ہوئی. پوری پارلیمنٹ کی کمیٹی بن گئی تھی. کمیٹی 2 4 5 10 بندوں کی بنتی ہے، لیکن پوری پارلیمنٹ کو بھٹو صاحب نے کمیٹی بنایا تاکہ کوئی بھی بندہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ جی میں نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا. تو میں آتا ہوں اب اس موضوع کی طرف، جو آپ نے کہا کہ جی UK میں کیوں. اب ان کا جو قادیانی گروپ ہے یہ UK میں منتقل ہو گیا. 1984 میں جب مرحوم صدر ضیاء الحق نے ایک امتناع قادیانیت آرڈیننس جب پاس کیا، یہ دیکھیں فرق دیکھیں ذرا، جب بھٹو صاحب نے اقلیت قرار دیا تو کوئی قانون نہیں بنا تھا کہ اگر یہ اپنے آپ کو پھر مسلمان کہیں تو کیا سزا ہے، کیا جرم ہے. اب کو بندہ قتل کر دیا، بھائی قتل نہیں کر سکتے ہو، ہمارے ملک کے قانون کے مطابق آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کر دے تو کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ ایمبیگوٹی تھوڑی سی رہ گئی تھی. تو جناب صدر ضیاء الحق نے یہ اس ایمبیگوٹی کو ختم کیا کہ جی اس کی اب یہ سزا ہوگی اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے. اور ظلم کی بات یہ کہ انہوں نے ان کا لٹریچر بھرا پڑا ہے جس میں وہ تمام مسلمانوں کو جو مرزا کو نبی نہیں مانتے ان کو وہ کافر کہتے ہیں. اور وہاں برطانیہ میں جا کر انہوں نے یہی بات کہنی شروع کر دی، دیکھو جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سارے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو جو ہے 1.8 بلین 1.8 ارب مسلمان ہیں، تم ہمیں کیوں پھر کافر کہتے ہو.
ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ تو اس لیے یہ مسئلہ وہاں پر بہت زیادہ بن گیا تھا اور ابھی بھی ہے. تو وہاں جو پارلیمنٹیرین، میں ایک نقطہ ختم کر دوں، وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو عام عوام ہے، ان کو اس باریکی کا نہیں پتہ ہے. تو پھر اسی لیے یہ تحقیق کی گئی کہ یہ کیوں یہاں پر عوام اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو پھر اس میں ایک مثال دی گئی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسل سے ناظرین کے سامنے رکھی جائے، کہ جس طرح عیسائیوں کے اندر مین سٹریم جو عیسائی ہیں، کیتھولکس ہیں، بیپٹسٹ ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں، ان کے اندر کوئی اور بندہ باہر سے کھڑا ہو کر کہتے کہ جی وہ تو کرسچن ہے لیکن یہ کرسچن نہیں ہے، تو کیا یہ مانیں گے؟ کیتھولکس مانیں گے؟ وہ نہیں مانیں گے. تو وہ 4 قسم کے گروپ ہیں. ایک ہیں جہوواز وٹنس، ایک ہے مورمنس، ایک ہے مونیز، ایک ہے سائنٹالوجسٹ. تو یہ چاروں کہتے ہیں کہ جی ہم عیسائی ہیں. جو مین سٹریم عیسائی ہیں وہ مونیز، مورمنز، جہوواز وٹنس اور سائنٹالوجسٹ کو عیسائی نہیں مانتے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو عیسائی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ایک بنیادی عقیدہ ہے تثلیث کا، جو ٹرینٹی کا ٹرینیٹیرین بلیف جو ہے، یہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اس لیے ان کو عیسائی نہیں مانتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قادیانی ہمارے بنیادی عقیدے کو، ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتے تو اس لیے بھی امت مسلمہ ان کو ریجیکٹ کرتی. دیکھیے آپ کی گفتگو سے ایک سوال پیدا ہو گیا. میں چاہوں گا کہ دونوں معزز پینلسٹ جو ہیں اس کے اوپر، ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں، ناظرین کو ایجوکیٹ کریں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، تو پھر وہ کون سے عقائد ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز کے کہ جو ان کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں؟ تو پروفیسر آپ جی اگر اس کے اوپر. عباس صاحب، یہ نقطہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اور سمجھ میں نہ آنے والا نہیں ہے. میں تھوڑا سا تاریخی حوالے سے پھر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے جاؤں گا کہ جب مسلمہ نے دعویٰ کیا، اور ظاہر ہے کہ مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتا تھا، قرآن پاک بھی پڑھتا تھا، اس پر ایمان بھی رکھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، باقی ساری چیزیں تھیں کہ، لیکن ایک مسئلے میں کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ شریک کر لیا گیا ہے، یعنی اس تو جب یعنی خاتم یعنی نبوت میں شریک کر لیا، جی ختم نبوت کے اوپر انکار کر دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ یہ بنیاد بنتی ہے عقائد میں، عقیدہ نبوت اور رسالت میں یہ بنیاد بنتی ہے. اس کے بغیر جو ہے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک. لہٰذا اس میں آپ صراحتاً جو ہے وہ اس بات کا انکار یعنی پایا جاتا ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری و ساری ہے. اس کے بے شمار ان کے پاس دلائل ہیں، تعویلات ہیں، جو بھی ہیں، لیکن وہ تعویلات یا دلائل جو ہیں وہ ویلڈ نہیں ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. طاہر صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ نماز بھی پڑھیں، آپ روزہ بھی رکھیں، آپ تلاوت بھی کریں اور ختم نبوت پر ایمان نہ رکھیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو آپ ایجوکیٹ کیجئے گا پلیز. جی یہ دیکھیے کہ آپ اصل سوال یہ ہے کہ جو احمدیت کے ماننے والے ہیں، پرٹیکولرلی جو قادیانی گروپ ہے، وہ مرزا کو فل فلیج نبی مانتے ہیں. اچھا. لاہوری گروپ والے مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، وہ صرف ان کو مہدی مانتے ہیں. یہ فرق ہے ان دونوں گروپوں میں. اس طرح اور بھی بہت سارے گروپ ہیں ان کے. اصل مسئلہ جو میں بتانا چاہوں گا کہ مرزا کے اور قادیانیوں کے بالخصوص عقائد کیا ہیں. عقائد یہ ہیں کہ قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس میں محمد الرسول اللہ سے جو مسلمان مراد لیتے ہیں وہ وہی آمنہ اور عبداللہ کے لال جو اس وقت مدینہ المنورہ میں آرام فرما رہے ہیں. جبکہ مرزا نے اپنی ایک کتاب ایک غلطی کے ازالہ میں لکھا کہ اللہ نے اس آیت میں مجھے محمد الرسول کہہ کر پکارا. تو جب قادیانی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ان کی مراد محمد رسول اللہ سے بقول مرزا غلام قادیانی کے وہی ہوتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اس لیے کلمہ پڑھ لینے سے نہیں، یہ صرف زبان نہیں، یہ دل سے بھی اقرار ہوتا ہے. یہ انٹینشن جو آپ کی نیت ہے وہ کیا ہے، کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان رہے ہیں یا محمد رسول اللہ، اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. مرزا نے ایک اور بات کہی
کہ جس نے میرا نام بھی صرف سنا اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ غیر مسلم ہے۔ اب ان کا ایک اور عقیدہ سن لیجئے کہ جو موسیٰ کو تو نبی مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں، یا عیسیٰ کو نبی مانتا ہے مگر محمد کو نہیں، یا محمد کو نبی مانتا ہے مگر مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بھئی ہم تو میرے کو نبی نہیں مانتے، جی تو ہمیں وہ کافر کہہ دیتے ہیں۔ ہم تو صدق کے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، صرف مرزا کو نبی نہیں ہم مانتے۔ تو ان کے بقول نہیں تو ہم تو مانیں گے بھی نہیں، وہی نا جی، ہم نہیں مانتے نا اس کو، کیونکہ ہمارا یہ ایمان کا کیونکہ ہم اگر مانیں گے تو ہم تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایبسولوٹ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارے ایمان کا اہم ترین جزو ہے۔ اس لیے جب ہم اتنی چیزیں کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، حج پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ ناظرین، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی۔ انہی لرنڈ پینلسٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ قرآن مجید پڑھیں، لیکن آپ اس چیز پر ایمان نہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے، آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کا شکریہ، اور انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ والسلام۔